اگر ہم اس حکم کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ سلیمان بادشاہ امثال 30 باب اور 17 آیت میں کہتے ہیں، وہ آنکھ جو باپ کی ہنسی کرتی ہے، جو ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے۔ یعنی اس کا حصہ بکھرا جو ہے وہ جانوروں کے ہاتھ میں ہے اور اس کی برکت جو ہے وہ اسے چھین لی جائے گی۔ خدا نے باپ اور ماں کو سب رشتوں پر ترجیح دی اور ان کی عزت اور احترام کے لیے خاص تاکید کی۔ کلام مقدس میں حضرت سلیمان کے انصاف کا ذکر ہے، اور وہاں پر جب وہ بادشاہت کو سنبھالتے ہیں تو انہوں نے خدا سے حکمت مانگی، اور ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا جس میں 2 عورتیں تھیں اور ایک عورت کا بچہ جو مر گیا، تو دوسری عورت کا بچہ اس نے اپنے پاس لے لیا اور مرا ہوا بچہ دوسری عورت کے ساتھ لٹا دیا۔ اور یہ جب سلیمان بادشاہ نے اس بات کو سنا، اور سلیمان بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تلوار لائی جائے اور اس بچے کو کاٹ کر آدھا آدھا دونوں ماؤں کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ دونوں ہی اس بات پر اصرار کرتی تھیں کہ یہ زندہ بچہ جو ہے یہ میرا ہے۔ اور اس طرح سے جب یہ حکم دیا گیا تو وہ عورت جو اس کی حقیقی ماں تھی، اس نے یہ کہا کہ اس عورت کو ہی یہ بچہ دے دیا جائے، لیکن اس کو مارا نہ جائے، کیونکہ وہ حقیقت میں اس کی ماں تھی اور اسے پیار کرتی تھی۔ ماں اپنے اندر ایک وفادار دل رکھتی ہے اور بچوں کے لیے ہمیشہ اپنی وفا کو قائم رکھتی ہے۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے اور ماں کی محبت کو سامنے رکھا ہے، اس کی وفا کو سامنے رکھا ہے۔ متی 23 باب اور اس کی 37ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ ماں کی وفاداری کا اندازہ ایک چھوٹے سے جانور سے لگائیں کہ وہ خود بھی ان چیزوں کا، ان جانوروں کا مقابلہ نہیں کر پاتی جو اس کے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کا مقابلہ خود بھی نہیں کر سکتی اور وہ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، مرغی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے ایک چٹان کی طرح ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے پروں تلے چھپا کر وہ چیلوں سے، دوسرے جانوروں سے جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہے، اور وہ بڑی دلیر ہو جاتی ہے اور وفاداری سے اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے اور ان سے بچاتی ہے۔ حالانکہ شاید وہ حملہ آور کے سامنے خود کمزور اور بے بس ہے، مگر وہ ان سے خود لڑتی ہے اور ان کو نہیں چھوڑتی، بچوں کو بچا لیتی ہے۔ عزیزو، ماں کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ماں ہمارے لیے ایک بڑی حیثیت رکھتی ہے، جو ہمیں بچپن ہی سے، جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس وقت سے سنبھالتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ ہمیں اس ماں کو بڑے ہو کر حقیر نہیں جاننا، کیونکہ ہم تو اس وقت اپنی جوانی کے ایام میں اپنے کاموں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنے مقاصد کے حصول میں کھو جاتے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے اتنا ہی چھوٹا سمجھتی ہے جب سے وہ ہمیں پالنا شروع کرتی ہے۔ اس لیے ماں کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور وہ کس طرح سے ساری تکلیفیں برداشت کر کے ہمیں پالتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ ہر ماں اس تجربے سے واقف ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اس نے ہمیں کس طرح سے پال کر اس مقام تک کھڑا کیا ہے۔ پولس رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، کسی بھی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر عزت کر۔ پہلا تimotheus اس کا 5واں باب اور پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، ماں کا احترام بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ہر شخص، خواہ مرد ہو
خواہ عورت اپنی ماں کی عزت کرے اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر ان کی تعظیم کرے۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اگر ہم اپنی ماں کی طرح تمام ماؤں کی عزت کریں تو دنیا میں ماں کی عزت کرنے کا ایک لطیف احساس ہر سو پھیل جائے گا، اور دنیا میں ماں کی محبت اور احترام ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پھر کوئی بھی ماں کو ذلت آمیز الفاظ دے کر ماں کے نام سے گالی نہیں دے گا، بلکہ ماں کی عزت سے عمر کی درازگی پائے گا۔